لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر من شك فيه كفر. حب علي عبادة وأفضل العبادة، ذكر علي عبادة وأفضل العبادة، النظر إلى وجه علي عبادة. صلوات محمد وآله. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اشفاق حسین رضوی ابن سید الطاف حسین رضوی کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں. بسم اللہ. رجب کا مہینہ اہل بیت کا مہینہ، ولایت کا مہینہ، اور سب سے بڑھ کر کے ابھی 13 رجب گزری ہے ولادت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. میں نے چند حدیثیں پیغمبر اکرم علیہ وآلہ الصلاۃ کی جو آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں. ارشاد ہوتا ہے: علی خیر البشر من شک فیہ کفر. علی سے بہتر کوئی انسان نہیں، جو علی کے بارے میں شک کرے وہ کافر ہے. تو بالکل واضح بات ہے کہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں شک کی بنیاد پر کافر ہو جاتا ہے، تو جو دشمن علی ہے نماز پڑھنے کی بنیاد پر اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا. یا دوسری حدیث میں ارشاد ہوا: حب علی عبادہ وافضل العبادہ. علی کی محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. ایک تو یہ ہے کہ عبادت ہے، لیکن یہاں حضرت نے فرمایا حب علی عبادہ وافضل العبادہ. علی کی محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ. علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. عبادت تو بہت سی ہے، لیکن ان ساری عبادتوں میں افضل عبادت کون سی ہے؟ عشق علی، ذکر علی، یاد علی، محبت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. مگر یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی کی محبت
یہ کیسے ممکن ہے؟ علی اللہ تو نہیں ہے، یا اللہ ہے؟ امیر المومنین ہیں تو بشر ہی نا، ہیں تو انسان ہی نا۔ ایک انسان کی محبت یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری عبادتوں سے افضل ہو جائے؟ سوال ہو کہ نہیں ہو؟ اچھا یہ بتائیے، آپ علی علیہ السلام کو چھوڑیے، اپنے بارے میں بات کیجئے۔ ہم لوگوں کی کوئی اوقات ہے رسول اللہ کے مقابلے میں؟ ہم لوگوں کے کیا دنیا میں کسی کی کوئی حیثیت ہے رسول اللہ کے مقابلے میں؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو بولیے خلق نہ، تو جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، اس سے اللہ کا لہجہ سنیے آپ۔ سیدھی بات ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے آپ اس کام کو جو اس سے پہلے آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے آپ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو آپ نے کوئی کام کیا ہی نہیں۔ یہ پیغمبر سے اس انداز میں گفتگو، اور اس کے بعد جب پیغمبر نے کر دیا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا، وہ ساری بات ہو گئی۔ اب اسی قرآن کا انداز پھر بدل گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اسلام سے ہم راضی، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی۔ اگر وہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی نبوت و خاتمیت نہ بچے، تو ہمارا دین و ایمان بغیر اس کے علی کے کہاں سے رہ سکے؟ صلوات بر محمد۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث حضرت نے فرمایا، علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ تو سارے اعمال کی قبولیت محبت علی ہے، ساری عبادتیں ہمارے سر کے اوپر، لیکن جس عبادت کی بنیاد پر ساری عبادتیں قبول ہوں گی وہ عبادت افضل ہوگی کہ بقیہ۔ اب چونکہ اس کے علی کی بنیاد پر ساری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں تو ساری عبادتیں ایک طرف، اس پہ علی ایک طرف۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا حب علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کی محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کا ذکر، ذکر کے معنی کیا ہے نا؟ وہ بچپن میں ہم لوگ پڑھتے بھی تھے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے۔ تو کیا ذکر کے معنی خالی تذکرے کے ہیں؟ قرآن میں یہی لفظ یوز ہوا ہے دوسری میننگ میں، فاذکرونی اذکرکم، تم لوگ مجھے یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ تو ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہیں، خالی تذکرے کے نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب ہو کہ ذکر علی، آدمی اکیلا ہے، تنہا ہے، بیابان میں ہے، کسی ایسے ملک میں ہے جہاں ذکر علی کر ہی نہیں سکتا ہے، اب کیا کرے؟ کہ کچھ نہیں، علی کی یاد میں رہو، وہ بھی عبادت ہوتی جائے۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو بس آج ایسے ہی جو ہے وہ چونکہ رجب کا مہینہ ہے، تبلیغ تو بہت کرتے رہتے ہیں،
کچھ عشق کا بھی ثبوت دینا چاہیے آدمی کو، اس لیے کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار محبت اہل بیت پر ہے، عشق امیر المؤمنین سلام اللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ اکثر آپ کے درمیان تو بہت آتا ہوں، اکثر یہ جملہ اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے۔ اللہ اکبر، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑا کوئی قاضی نہیں، ان سے بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، ان سے زیادہ کسی کی دعا مستجاب نہیں۔ بچوں نے مجلس کی ہے باپ کے اصال ثواب کی، پہلے اسی لائن پہ جا رہے تھے، بیٹھے بیٹھے میں نے کہا نہیں یار، یہ آپ باپ تو بہت پڑھا کرتے ہیں، رجب میں تو کم از کم مولا کا ذکر کرو، لیکن ایک ایسی داستان یاد آ گئی ہے کہ جس میں باپ کی بات بھی ہو جائے گی، علی کا ذکر بھی آ جائے گا۔ صلوات سنیے، مکہ معظمہ، خانہ کعبہ، کیا ہے میرا مولا؟ خانہ کعبہ، امیر المومنین بھی ہے، حج کا زمانہ ہے، ایک بندہ خدا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا، امام نے کسی سے کہا جاؤ وہاں ایک نوجوان دعا کر رہا گڑ گڑا رہا، اس کو بلا لاؤ، اس کو لے کے اٹھا کے لائے، لوگ فالج ہو گیا تھا، ہاتھ وغیرہ جو ہے مفلوج ہو گیا تھا۔ حضرت نے کہا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا صاحب میں بہت نالائق آدمی ہوں، میرے والد مرحوم مجھے مومن آدمی تھے، اور میرا کام گانا بجانا ڈھول تاشا یہ سب تھا، میرے باپ مجھ کو منع کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ان کو غصہ آ گیا، تو میں نے ہاتھ اٹھا لیا اپنے باپ کو مارنے کے لیے، اور میرے باپ نے کیا بد دعا دی کہ ان کی بد دعا کے بعد میرا ہاتھ یہ حصہ مفلوج ہو گیا۔ اب جب فالج ہو گیا مجھ کو، خشک ہو گیا ہاتھ، تو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا کہتے ہیں نا باپ تو باپ ہے ہی ہے، کتنے نالائق ہو آدمی۔ تو میں نے پھر ابا سے فریاد شروع کی، غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ تو ابا نے کہا ایسے نہیں، مجھ کو تم لے چلو مکے، وہاں کعبے کے سامنے دعا کروں گا، کیا مرضی خدا کی نہیں معلوم۔ راستے میں اونٹ بھڑک گیا، ابا میرے اونٹ سے گر پڑے، مر گئے، ان کو دفن کر کے چلا رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، 4 رکعت نماز پڑھی، اس کے لیے دعا کی، وہ فوراً اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل سے توبہ کر رہا تھا، واقعاً اس نے باپ سے معافی مانگ لی ہے، اگر دل سے توبہ نہ کی ہوتی تو یہ زندگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ صلوات، یہ ہے ماں باپ، یہ ہے والدین، نہ ان کے علم کے، وہ پیغمبر کی حدیث سنی ہے نا مشہور آپ نے، ہے نا آقا صاحب بھول گئے، ہے نا مدینۃ العلم وعلی باب۔ آپ کو پتہ ہے اس حدیث میں بھی شرارتیں ہوتی ہیں، روایت ضعیف ہے تو کیا ہے تو کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم گئے ہی مبارک پور ہے اعظم گڑھ ضلع میں، تو وہاں وہ انجمن ہے انصار الحسین کر کے، تو ان کے جو شاعر تھے مرحوم، ان کے کلام کا مجموعہ چھپا، تو جب گئے تو انجمن والوں نے آ کے وہ کتاب ہدیتاً پیش کی، اور ایک کہنے لگے کہ مولانا اس کا مقدمہ ضرور پڑھیے گا، تو وہی مقدمہ پڑھنے لگے۔ تو مقدمہ ان کے کسی دوست نے لکھا تھا، عالم تھے مگر شیعہ نہیں تھے، تو اب رہ دو تو اپنا اثر تو دکھلائے گا وہ، تو لکھتے لکھتے انہوں نے لکھا اور شیعہ حضرات کے نظریے کے مطابق علی باب مدینۃ العلم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح۔ اب وہ لگ گیا یار یہ حدیث ڈھونڈو کس نے بیان کی ہے، اس لیے کہ ان کا فرمانا کیا ہے کہ شیعہ نقطۂ نظر سے علی باب مدینۃ یہ 15-20 سال پہلے نیا یہی دن شروع ہوا تھا، تو رمضان المبارک میں تب یہ سیٹلائٹ نہیں تھا، وہ وہیں بمبئی میں کیبل کے طور پر چلتا تھا، تب لائیو بھی چلتا تھا، تو وہاں چلے گئے اور لائیو پر بہت پہلے پڑا ہوگا اس پر حکومت علی کر کے عنوان سے لائیو پروگرام چل رہا تھا۔ اب ڈیلی آدمی کہاں سے اتنا میٹر لے آئے گا؟ ہم کو بھی ٹینشن ہو رہا ہے ہر لائیو کے بعد کہ اب کل کیا ہوگا،
تو ایک دن ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہی نجفی ہاؤس میں وہ بھی تھے، تو ان کے دوست ذوالفقار صاحب مولانا کہنے لگے بھائی جان کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا یار اسی ہوٹل میں ہوں جو مسافر خانے میں، تو دن بھر پڑے ہی تو رہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی ہاں۔ کہنے تو آ جائیے نجفی ہاؤس میں، لائبریرین سے کہہ دوں گا لائبریری کھول دے گا، آپ تھوڑا سکون سے مطالعہ بھی کر لیجیے، دن بھی کٹ جائے۔ ہم نے کہا یہ بڑھیا ہے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے نا تو ایسے ہی کرتا ہے، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اس پر بھروسہ کیجئے، وہ آپ کی آبرو بچائے۔ تو اب لائبریری میں نجفی ہاؤس میں چلے گئے صاحب، کون سی نکالیں، کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ اتفاق سے یوں ہی ہاتھ ڈالا، ایک کتاب نکل کے آئی جس کا نام تھا ناسخ التواریخ۔ ناسخ مختلف جلدیں، امام حسین کے لیے الگ ہے، جناب فاطمہ کے لیے الگ ہے، تو وہ مولا والی جلد ناسخ التواریخ جلد علی نکل آئی۔ تو اب کچھ سوچ کے تو گئے نہیں ہے، ایسے ہی کھولا، اتفاق سے اسی حدیث کے ذیل میں داستان مل گئی، صلوات انا نبیۃ العین وعلی بابھا۔ اس میں انہوں نے داستان لکھی کہ اس روایت کو اور کس نے نقل کیا، تو ذیل میں کہتے ہیں محرم کا زمانہ تھا، اور توجہ سنیے کیا ہے میرا مولا، محرم کا زمانہ تھا، خلیفہ دوم، نام تو جانتے ہیں آپ سے، بتانا پڑے گا، ان کا غلام تھا ایک جس کا نام تھا زرقا۔ اپنے غلام کے ساتھ صبح کے نماز کے لیے مسجد میں آئے، مہینہ محرم کا۔ جیسے ہی جو ہے وہ مسجد میں پہنچے تو زرقا نے کہا ارے صاحب یہ دیکھیے محراب میں کوئی سو رہی ہے۔ تو خلیفہ نے کہا جگاؤ، مسجد سونے کی جگہ ہے، وہ بھی عورت آگے سو رہی، جگاؤ اس کو۔ اچھا کیونکہ عورت ہے تو بیچارہ ہاتھ تو لگائے گا نہیں، تو پہلے تو چیختا رہا اے اٹھاؤ۔ جب حد ہو گئی تو غصے میں اس نے پلٹ دیا، ہاں اس کی تو داڑھی ہے، یہ تو مرد ہے، کپڑا عورتوں کا پہنے ہے، اور اس کا تو کسی نے قتل کر کے یہاں ڈال رکھا ہے مسجد میں، مرڈر، یہ چاقو لگا ہوا ہے۔ ہوا ہنگامہ، مسجد میں لاش ہے، اور وہ لاش ہے مرد کی، کپڑا ہے عورتوں کا۔ حضرت امیر سلام اللہ علیہ، حضرت کو اطلاع ہوئی، مولا آئے، کیا بات ہے؟ صاحب مرڈر، مسجد کے محراب میں لاش ہے، کیا کیا جائے؟ کہ لاش ہے تو دفن کی جائے گی، اور کیا کیا جائے؟ اب اس زمانے میں پوسٹ مارٹم اور یہ سب ڈی این اے ٹیسٹ تو ہونا نہیں تھا، سیدھے امام نے کہا دفن کر دو۔ تو خلیفہ صاحب کہتے ہو قاتل؟ حضرت نے کہا دفن کر دو، 9 مہینے بعد اسی محراب میں ایک بچہ ملے گا، تب قاتل پکڑا جائے گا۔ سب کچھ تو ہوں گے 9 مہینے بعد ہے، بتاؤ تو بھائی نہیں ہے تو آپ ہی کر لیجیے کچھ، ورنہ جو ہے وہ انتظار کیجیے جو حضرت نے فرمایا۔ اب گنیے آپ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، 9واں مہینہ کون سا ہے؟ رمضان، ماہ مبارک رمضان، 9واں مہینہ، رمضان المبارک کا آخری ہفتہ، یہ پھر اپنے اسی غلام زرقا کے ساتھ مسجد میں۔ اچھا 9 مہینہ بہت ہوتا ہے بھولنے کے لیے کسی چیز کو، تو لوگ بھی بھول بھال گئے ہوں گے۔ اب جو صبح آئے ماہ مبارک رمضان، پبلک کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے مسجد میں رمضان المبارک میں، دیکھا کہ صاحب محراب میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے، تو سب کی ٹیوب لائٹ جل گئی، تو جو علی نے کہا تھا صحیح ہو گیا۔ پھر اطلاع ہوئی حضرت کو، مولا پھر تشریف لایا، بھائی کیا بات ہے؟ کل وہ آپ نے کہا تھا نا محرم میں کہ 9 مہینے بعد اس میں ایک بچہ ملے گا، اس کے بعد طے ہوگا قاتل کون ہے، پکڑا جائے گا۔ کہا ہاں، تو فرمائیے بچہ تو مل گیا۔ حضرت نے کہا عجیب ہو تم لوگ، یہ بیچارہ پتہ نہیں کب سے یہاں بھوکا پڑا ہے، پہلے تو اس کے کھانے کا انتظام کرو، اتنا صحیح ہو گیا تو قاتل ہی مل جائے گا، جلدی کس بات، پہلے اس کا انتظام کرو۔ کیا کرے صاحب؟ کہ کوئی عورت ڈھونڈ کے لاؤ جو اس کو دودھ پلائے، اور سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ طے کرو،
خیر ایک عورت مل گئی صاحب، بچہ اس کے حوالے کر دیا گیا، تبلیغ چلی گئی۔ اچھا اب مولا کو تو پتا ہے کہ آج چاند ہو گیا، کل عید ہے۔ اس زمانے میں مدینے وغیرہ بھی اور بھی بعض ملکوں میں عورتیں بھی نماز عید میں جاتی ہیں، مولا کے زمانے میں بھی جاتی تھی، آج بھی بہت سے ملکوں میں ہے انتظام رہتا ہے فرض وردے کا، عورتیں بھی جاتی ہیں۔ جس عورت کے پاس یہ بچہ ہے جس کو دیا گیا تھا، مولا نے شب عید اس کو بلا لیا، فرمایا کل تم یہ بچہ لے کے نماز عید میں جاؤ گی، مصلی جس کو کہتے ہیں، جہاں عید کی نماز ہوگی، صحرا میں ہوگی، بیابان میں ہوگی، تو وہاں تم بچہ لے کے کل جاؤ گی۔ ایک لڑکی اس بچے کو دیکھتے ہی اس سے اظہار محبت کرے، جو عورت اس سے اظہار محبت کرے اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ یہ چلی گئی، جیسا حضرت نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ ایک لڑکی آ گئی، اے ذرا بچہ دو گی؟ اس نے دے دیا، اس نے چوما ووما پیار کیا، تو مظلوم، تیری ماں مظلومہ، تیرا باپ ظالم، کچھ چونکی کچھ ہے چکر ضرور، پکڑا ہاتھ، چلو کہاں؟ قالی نے بلایا ہے، تو وہ تو حالت خراب ہو گئی اس کی بیچاری کی۔ اچھا چلتے ہیں، تھوڑا سا کام ہے، چلو میرے ساتھ ہی چلو، تو گھر ہو لیتے ہیں پھر وہاں سے چلتے ہیں۔ وہ لے کے آ گئی اس لیڈی پولیس کو، کہیے گھر، روپیہ، پیسہ، زیور، سونا، جتنا ممکن تھا سب اس عورت کو دے دیا اس نے۔ رشوت سے کیا کچھ نہیں ہو جاتا؟ یہ سب کیا ہے؟ تو کچھ نہیں، تم کو خالی اتنا کہنا ہے جا کے علی کے سامنے کہ وہ ملی نہیں، تمہارے اوپر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا، تم خالی اتنا کہہ دینا نہیں ملی۔ اچھا پیسہ تو پیسہ ہے، یہ بھی آ گئی لالچ میں، سننا ٹھیک ہے۔ اس عورت کو چھوڑ کے، اور سنو اگلی نماز میں بقرعید کی پھر لے آؤ گے بچے کو؟ کہا ہاں انشاءاللہ، وہاں سیٹنگ بھی ہو گئی سب اس کی۔ یہ پہنچی مولا کے پاس، مولا نے کہا کیا ہوا؟ خالی ہاتھ آ رہی ہو، کیوں نہیں آئی اس کو؟ جی مولا وہ ملی نہیں کوئی عورت اس طرح کی۔ علی سے جھوٹ بول کے جا پاؤ گی؟ مولا سے ایک چیز سن لیجیے، اگر شرافت ہے، یہ خاص بات ہے اہل بیت، اگر بولیے شرافت ہے، سنجیدگی ہے، تو ان سے زیادہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی بات، ارے جب غر کو معاف کیا جا سکتا ہے تو پھر بچا ہی کیا ہے؟ لیکن شرط یہ کہ دل سے آئیے، بدماشی نہیں، حدیثی واقعے میں آئے گا۔ مولا ملی نہیں، حضرت نے کہا جھوٹ بولتے ہو؟ جی، کہ وہ تجھ کو ملی تھی، تو اس کو اپنے گھر لے کے گئی، یہ تو نے اس کو رشوت دی ہے، اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ بقرعید میں لے کے آؤ گی اور دوں گی۔ اب وہ کہاں سے انکار کر سکے؟ اس نے کہا مولا غلطی ہو گئی، وہی جملہ دہراؤں نا، دل سے کہو غلطی ہو گئی، یہ کہتے ہیں جانے دو۔ جیسے اس نے کہا مولا غلطی ہو گئی، حضرت نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں جاتی ہوں ابھی پکڑ کر۔ زیادہ جوش مت دکھلاؤ، وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ اب گھر دکھلانے کے بعد اس گھر میں رہے گی۔ تم ادھر آئی ہو، اس نے اپنا گھر چینج کر دیا، اب نہیں مل سکتی ہو۔ تب مولا کیا کرے؟ طے ہوا ہے نا اگلی نماز میں، اب کی بدماشی مت کرنا۔ صلوات محمد۔ اب کی گڑبڑ مت کرنا، جاؤ۔ چلی گئی۔ اب صاحب شوال ذیقعدہ 2 ہی مہینہ تو ذیل ہی جا گیا، وہ سیٹنگ تو تھی ہی۔ یہ پہنچی، وہ عورت بھی آ گئی، یہ بچہ لے کے پہنچی، لاؤ لاؤ میرا بچہ دو نماز کے بعد۔ اس نے پکڑا ہاتھ کا، چلو، کرے تم سے طے تھا، اور کا کچھ نہیں، وہ تو علی تھے کہ معاف ہو گئے، سمجھے، اب نہیں چھوڑوں۔ اچھا کسی کو ایسے ہی بھرے مجمع میں پکڑ کے لے جائے تو شور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس نے کیا ہنگامہ، پبلک کیا بات ہے کیا بات ہے، ارے وہی
جو رمضان میں بچہ ملا تھا وہی کیس ہے. تو معلوم ہوا صاحب اس عورت کے ساتھ پبلک بھی, اور پبلک کے ساتھ پیش نماز صاحب بھی, محمد خلیفہ صاحب بھی. اب مولا کے دروازے پر مجمع بھیڑ لگی ہے. کیا بات ہے؟ حضرت علی باہر تشریف لائے. کیا ہے؟ کل جو آپ نے کہا تھا لے آئے. امام نے اس عورت کو دیکھا, فرمایا بولو میں تیرا قصہ سناؤں کہ تو اپنی داستان بیان کرے گی؟ انا مدینۃ العلم وعلی. میں اب تیرا قصہ سناؤں کہ تو اپنی داستان بیان کرے گی؟ اس نے کہا مولا میں بتاتی. بالکل فوراً ٹوٹ گئی. کہنے لگی میرا نام ہے سلمہ. اور دن سے پڑھا نہیں ہے تو وہ یہ نام وام بھول گیا ہوں, مفہوم قصہ یاد ہے. میرا نام ہے سلمہ, میں فلاں صحابی کی بیٹی ہوں. میرا باپ فلاں جنگ میں شہید ہو گیا, معمولی گھر کی نہیں تھی, شہید کی بیٹی. میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا. میرے نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن, دنیا میں اکیلی ہوں. ایک دن ایک بڑھیا ملی مجھ کو, ایسے ہی باتوں باتوں میں پوچھ لیا اس نے, میں نے بتایا اے اتنے بڑے شہید کی بیٹی اکیلی رہتی ہو بیٹا, کوئی نہیں تمہارے ساتھ؟ ہم نے کیا کریں بھائی, اب پڑھی ہے تو جھیلنا ہے, کیا کریں گے. تو بٹیا اگر کہو تو میں تمہارے ساتھ رہوں. تو میں نے بھی سوچا چلو اسی بہانے ایک بزرگ مل جائے گا, اماں مل جائیں گی, ایک سے دو بھلے. میں نے کہا ٹھیک ہے. لے کے آیا لے آئی میں بڑھیا کو گھر, ان کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کیا. تو گئے بڑھو لے جاؤ اس کو. کیوں؟ میں روزے سے بھی. کیونکہ جو واقعی مومن ہوتے ہیں نا وہ اظہار ایمان کم کرتے ہیں. ہماری طرح کے جو اندر سے بکرات اور گناہگار ہوتے ہیں نا وہ اوپر سے بڑا ایمان ظاہر کرتے ہیں. ایک صاحب ایک مرغا لیا ہے, فلواس بر محبت, یہ بھی کئی کتاب میں پڑھا میں نے قصہ. تو ایک صاحب مرغا لیا ہے, تو ان کی بیوی جیسے یہ مرغا لے کے گھر میں گھسے, بیوی کمرے میں دروازہ بند کر لیا. کہ یہ کیا بھائی نکلو دیکھو مرغا نہ, کیسی لیے تو میں اندر آ گئی, مرغا نہ رہے. میں اس طرح سے جو ہے وہ نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی ہوں. آپ صاحب یہ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہماری بیوی کتنی مومنہ ہے, کتنی پردے دار ہے کہ مرغے تک بہت زیادہ جو لوگ اظہار ایمان کرتے ان سے ہوشیار رہیے. مومن آدمی جو ہے وہ جلدی اظہار استاد, سمجھ گئے نا. ایک چھٹے امام سے روایت ہے, اے اتا عالم عابد, دنیا ایک عالم آیا ایک عابد کے پاس, تو اس نے کہا کہ کیف صلاتک, کیا حال ہے نماز وماز کا آپ کا؟ تو ان کو کھل گیا. کہنے لگا مثلی یسأل عن صلاتے, میرے جیسے کہ نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ. وَأَنَا أُصَلِّي مُنْ كَذَا وَكَذَا, کب سے میں نماز پڑھا. اس عالم نے کہا جی ہاں ماشاء اللہ. فَكَيْفَ بُكَاؤُكَ فِي صَلَاتِكَ, اے بھیا نماز میں کچھ گریا وریا کرتے ہیں؟ ہمیشہ روتا ہوں, یہ سب بھیگ جاتا ہے. اس عالم نے کہا یار ہنستے رہتے, دل میں خوف خدا رکھتے, وہ کہیں بہتر تھا اس گریے سے جو تم کو گھمنڈ میں مبتلا کر رہا. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ صاحب کمرے میں گھس گئے, نہ یہ مرغا لے جاؤ یہاں سے, بتاؤ نہ رہے, نہ محرم ہے, جب تک نہیں نکلوں گی. اب یہ بہت خوش, ہماری بیوی کتنی مومنہ ہے ماشاء اللہ. یہ پہنچ گئے مرغے والے کے یہاں. کیا ہوا بھیا؟ کہنے بھیا واپس لے لیجیے. کہنے بھائی صاحب 2.5 روپے کا تھا یہ, 2.5 درہم جو بھی ہے, میں نے آپ کو 2 کا دیا, پہلے سے سستا ہے. کہ بھائی سستے مہنگے کی بات نہیں ہے, ہم کو چاہیے نہیں, آپ بلکہ 1.5 واپس کر دیجیے ہم کو, یہ مرغا لے لیجیے آپ. کہنے آخر اتنا سستا میں نے تم کو کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تب انہوں نے اپنا قصہ سنایا. ہماری بیوی اس میں بڑی مومنہ ہے, وہ نہیں چاہتی کہ کوئی نر قسم کی چیز گھر میں رہے. کہنے لگے لاؤ ہم لے لیتے ہیں, مگر لکھ لو کہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے. اگر مومنہ ہوتی تو یہ مقراتی نہ کرتی ہے.
صلوات پر محمد تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہر میں بڑے استغفر اللہ اور اندر سے یہ بڑھیا بھی اسی ٹائپ کی تھی. وہ کہنے لگی مولا جب اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو میں نے کہا اچھا ہے, ایک بوڑھی اماں مل گئی ہے, لے آئی اور لا کے ان کے لیے ہم نے ناشتے واشتے کے انتظام کر, لے جاؤ جی میں روزے سے ہوں. اور خوش ہوئی میں کہ صاحب بڑی مومنہ اماں مل گئی اتفاق سے. پھر صاحب مغرب ہوئی, میں نے افطار کا انتظام کیا اماں کے لیے, اس میں پانی وانی ملا کے بے لذت کر دیا. بڑی خوش کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کتنی مومنہ خاتون میرے مصاحبہ ہو گئی ہے ساتھ. یہ صاحب 2-4 دن اپنا رہی اور اپنے دین ایمان تقوی کا سکہ بیٹھا لیا. ایک دن وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اے بیٹی میں مدینے میں ادھر ادھر آتی جاتی ہوں, تم اکیلی رہتی ہو, تو اگر کہو تو میں اپنی بٹیا کو بھی لیا ہوں, تو دونوں بہن رہنا. تو ہم نے سوچا کہ جیسے ہی اماں ویسے ہی بیٹی بھی. میں نے کہا ہمارے لیے تو اور اچھی بات ہے کہ ایک سکھی مل جائے گی, ہم کو ایک دوست مل جائے گی. وہ صاحب گئی. تھوڑی دیر کے بعد ٹہل کے کہیں سے اپنا آئی, کہنے لگے جانے دو بیٹا, ہماری لڑکی جو ہے وہ کہیں اور اپنا گھر چھوڑ کے رہنے کو تیار نہیں ہے. وہ میرے خیال میں کچھ سیٹنگ کر کے آئی تھی. تو اچھا ٹھیک ہے چھوڑو, ہم تمہارے لیے کوئی انتظام اور کریں گے کہ تمہاری تنہائی دور ہو جائے. یہ کہہ کے وہ چلی گئی. اب ممبر کا ادب مانے ہے اشارہ کنایا تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں. دروازہ کھلا چھوڑ دیا, یہ لگتا ہے پورا سیٹ کر کے اب وہ نکل گئی. یہ کہہ کے کہ میں کوئی اور انتظام کرتی ہوں. اس کے جانے کے کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک لہیم شہیم نقاب پوش وہ میرے گھر میں. اب جو دیکھا تو معلوم ہوا نقاب ہے مرد نشے میں دھت. ایک اکیلی لڑکی مجبور, وہ کیا کر سکتی تھی یا علی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب شہوت کا بھوت اترا تو نشے میں تو تھا ہی, ایک کونے میں گر گیا, پڑ گیا. میں نے دیکھا اس کی کمر میں چاقو لگا ہوا. میں نے اسی کا چاقو نکالا اور میں نے کہا تو نے میری عصمت کو تار کیا ہے, میں تجھ کو زندہ نہیں رہنے دوں. اور یا علی اسی کا چاقو نکال کے مار ڈالا. میں نے مارنے کو تو مار دیا. اب میرے ساتھ بڑا ٹینشن یہ ہے کہ لاش کہاں لے جائیں. بہت غور و خوض کیا, جب تاریکی خوب چھا گئی تو میں نے لاش اٹھائی اور لا کے مسجد میں رکھ دیا کہ یہاں تو نماز کے لیے لوگ آئیں گے ہی, دفن ہو جائے گا, کمروں سے جہنم میں جائے. اس کے بعد دور سے میں دیکھتی رہی اور پھر وہ صبح پتہ چلا اور آپ آئے, آپ نے دفن کروا دیا. اس حادثے کے نتیجے میں میں حاملہ ہو گئی. جب اندازہ ہوا تو پریشان کہ میں قوم کو, مدینے والوں کو, برادری کو, خاندان کو جواب کیا دوں گی. بہت کوشش کی کہ ضائع ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جب ساری ترکیبیں ناکام ہو گئی تو میں نے کہا چلو پیدا ہونے دو, پیدا ہوتے ہی مار کے کہیں پھینک دیں گے, بات ختم. بچہ پیدا ہو گیا اور میں نے رکھا اس کی گردن پر ہاتھ اپنے بیٹے کے کہ دبا کے مار دوں. مگر جائز ناجائز جو بھی ہو, ماں کی ممتا تو اپنی چیز ہے نا. اچانک میرا ہاتھ رکا کہ مگر اس کی غلطی کیا ہے جو میں اس کو مارنے جا رہی ہوں, اس کی کیا خطا ہے. تو اس کا وہاں تو چلیے ہمارے پاس ایک جواب ہے نا, اس بچے کو مارنے کا میرے پاس کیا جواب ہوگا. تو کہاں لے جاؤں, کیا کروں. میں نے لے جا کے
مسجد میں رکھ دیا کہ کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھنے آئے گا ہی، جان بچ جائے گی، کہیں رہے زندہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے حوالے کیا، آج آپ کے سامنے ہوں۔ اب ذہن میں ہے آپ کے نا، نماز ہے، جماعت سے پلٹی ہے پبلک، اچھی خاصی پبلک، اور خلیفہ سب سے آگے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ابھی وہ سلمہ اپنا قصہ یہیں تک پہنچا پائی تھی کہ خلیفہ سے برداشت نہیں ہو سکا، اور کھڑے ہو کے کان پر دونوں اپنے ہاتھ لے گئے اور چیخ کے کہنے لگے، خدا کی قسم، میرے انہی دونوں کانوں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی الباب۔ اب چلا کیس تو چلے گا نا، مرڈر ہے، کیس چلے گا، لیکن ایسا فیصلہ آپ کے یہاں، اس میں کوئی وکیل صاحب نہیں ہے مجلس میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے تو دو دفعیں ہیں ہمارے یہاں، ایک ہے 302 اور ایک ہے 120B۔ 302 سیدھے سیدھے مرڈر کیس ہے، 120B کیا ہے؟ سازش۔ کسی بھی جرم میں سازش میں اگر کوئی ہے تو اس پر جو ہے وہ کون سی دفعہ لگے گی؟ 120B۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 302 کے مجرم کو چھوڑ دیا جائے اور 120B والے کو پھانسی دے دی جائے۔ یہ اکلوتا فیصلہ ہے میرے مولا کا۔ صلوات پڑھیے خدا کا۔ اب وہ تو معاملہ ہو گیا، اب بھائی مرڈر تو کیا ہے نا، قاتل تو ہے نا یہ سلمہ۔ اب مولا کا فیصلہ آیا، اس نے کہ اقرار ہے، کسی وکیل کی ضرورت ان کے یہاں آئے نہیں، بحث ہونا نہیں، تاریخ پڑھنی نہیں ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک، تم کو میں چھوڑ دوں گا، شرط یہ ہے کہ جو تم نے داستان سنائی ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے۔ مولا کے نزدیک تو صحیح ثابت ہے، لیکن پبلک کو بھی جواب ہونا چاہیے نا۔ کہ تو مولا کیا کرنا ہوا؟ کچھ نہیں، خالی تم اس بڑھیا کو پکڑ کے لے آؤ، تم چھوٹ جاؤ گے۔ اس نے کہا مولا پھر مہلت دیجیے ہم کو، ضمانت پر رہا ہو گئی۔ اب اس نے اس کی جان پر بنی ہے تو اس نے صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بڑھیا کو تلاش لیا اور لے آئی ڈھونڈ ڈانٹ کے۔ یہ پہلے والا واقعہ مولا کے دروازے کا ہے، آج کا واقعہ مسجد پیغمبر کا ہے۔ مولا مسجد میں تھے، پبلک ہے، بڑھیا پکڑ کے آ گئی۔ اب آپ جو لوگ گئے ہیں زیارت پر، انہوں نے دیکھا، جو نہیں گئے انشاءاللہ خدا ان کو نصیب کرے، مسجد نبوی اور قبر پیغمبر ایک ہی کیمپس ہے نا۔ امام نے اس بڑھیا کو دیکھا، یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے صحیح ہے، تو جو ایک مجرم کا ہمیشہ کا طریقہ رہا ہے، کیا؟ اے مولا میں اس کو جانتی نہیں، میں نے اسے کمبخت ماری کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آج پہلی بار تو دیکھ رہی ہیں، اے مولا میں کیا جانوں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں ہے، نہیں جانتی ہو؟ کہا نہ، کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ قبر رسول ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو کہ تم اس کو نہیں جانتی، میں چھوڑ دوں گا تم کو۔ جہاں اس طرح علم الہی ہوتا ہے وہاں اس طرح بات ہوتی، جاؤ چھوڑ دوں گا میں۔ شرط کیا ہے؟ قبر پیغمبر پر ہاتھ رکھ کے کہہ دو کہ تم اس کو نہیں جانتی۔ اس نے سوچا یہ تو بہت آسان کام ہے، رکھا قبر پیغمبر پر ہاتھ، مولا جھوٹ بول رہی ہے، میں اسے جانتی نہیں ہوں۔ اب اس کو خود نہیں پتا کیا ہو گیا۔ حضرت نے کہا آئینہ لاؤ، آئینہ آیا۔ اب جو بڑھیا نے آئینہ دیکھا، شکل جانور کی، اب طرف ارے مولا غلطی ہو گئی، مولا نہیں 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 مولا یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ کہ کوئی بات نہیں ہے، پھر وہی دل سے مگر کہو کوئی بات نہیں ہے، تمہاری شکل پلٹ آئے گی انسانوں کی۔ جس نبی کی قبر پر ہاتھ رکھ کے تم نے جھوٹی قسم کھائی ہے،
اسی پیغمبر کی قبر مبارک پر ہاتھ رکھ کے توبہ کر لے، تیری شکل پلٹ جائے گی۔ اس نے سوچا چلو بھیا بچ گئے، رکھا قبر پر ہاتھ، یا علی میں توبہ کرتی ہوں، مگر اس کی شکل چینج نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا یہ اب بھی جھوٹ بول رہی ہے، اگر یہ دل سے توبہ کرتی تو اس کی شکل بدل جاتی۔ اب چونکہ وہ سلمہ کا معاملہ صاف ہو چکا تھا تو اب حضرت نے فیصلہ سنایا، اپنے ڈیفنس میں تم نے اس کو مارا ہے اس لیے تم کو تو چھوڑا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اس پورے واقعے کی یہ ذمہ دار ہے لہذا اس کو سنسار کا حکم دیا جاتا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جہاں قاتل کو چھوڑا جاتا ہے، 120 والے کو سزا دی جاتی ہے۔ صلوات بر محمد اور فرمایا اب یہ بات جب قضاوت میں، حالانکہ چلے تھے علم کے اوپر اور کچھ ہوتا، لیکن بات وہ علم سے چل کے آگے قضاوت پر، اور باتوں باتوں میں وقت بھی ختم ہو گیا، 9-10 ہو گئے، 10 منٹ اور بچا ہے، مسائل بھی ہونا ہے۔ قصے میں یہی تو عجیب بات ہے کہ وہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ شریح قاضی کا نام سنا ہے آپ نے؟ شریح قاضی، یہ مولا کے زمانے میں بھی ان کو کوفے میں قاضی بن گئے۔ صلوات بر محمد و آل۔ ایک کیس آیا شریح کے یہاں، کیس کیسا کہ کچھ لوگ 4-6 دوست ایک ساتھ گئے بزنس ٹرپ پر، راستے میں ایک کا انتقال ہو گیا، وہ لوگ واپس آئے اور جس کا انتقال ہوا تھا کوفے والے کا، اس کے گھر جا کے اطلاع دی کہ بھائی آپ کے میاں کا انتقال ہو گیا۔ کیسے انتقال ہوا؟ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اپنا جائے، تو کچھ وہ بزنس ٹرپ پہ گئے تھے نا، مال والوں، اب کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں چھوڑا بیچاروں نے۔ وہ پہنچی بیچاری قاضی کے پاس، یہی شریح کے پاس۔ قاضی نے کہا بھائی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تمہارے شوہر نے جو پیسہ چھوڑا، یہ چھوڑا وہ چھوڑا، ان لوگوں پہ شک ہے؟ کہ میں کیا جانوں، میں تو یہاں بیٹھی ہوں۔ شریح نے کہا تم لوگ بتاؤ، قسم کھا سکتے ہو؟ قسم کھا لی انہوں نے۔ شریح نے جو ان لوگوں کو بری کر دیا۔ وہ عورت روتی پیٹتی مولا کے پاس آ گئی، مولا میری تو دنیا تباہ ہو گئی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا ہوا؟ اس نے پورا قصہ سنایا۔ مولا اپنی جگہ سے اٹھے، خود آج کا حاکم نہیں کر سکتا، صدقے جائیں مولا کے، مولا خود اٹھے اور اس عورت کو لے کے عدالت آ گئے خود۔ شریح جی مولا ایسے فیصلہ ہوتا ہے جیسے تم نے کیا ہے؟ مولا اس کے پاس کوئی جو ہے گواہ نہیں تھا، ان لوگوں نے قسم کھا لی، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اس طرح سے تھوڑی، اس طرح کے اس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ کہا تب کام میں کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ فرمایا میں کرتا ہوں، دیکھو تم کیسے ہوتا ہے فیصلہ۔ چلو مسجد میں سب لوگ چلو۔ تو جتنے جو ہے وہ ملزم تھے، یہ جیسے یہ ستون ہے نا، تو وہاں بھی مسجد نبوی میں ستون رہا ہوگا، کہ سب کو ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دو اور سب کا منہ ڈھک دو، سب آج کل نہیں ڈھکا جاتا، سب کا ڈھک دو اور ایک ایک کر کے میرے پاس لے آؤ، اور جب میں کہوں اللہ اکبر تو ساری پبلک چیخ کے کہے اللہ اکبر، ایک ایک کر کے لاؤ۔ اب مولا بیٹھ گئے مسند پر یا ممبر پر مسجد میں، ایک کو بلایا گیا، ہاں بھائی کب نکلے تھے؟ کا فلاں تاریخ۔ کتنے لوگ تھے؟ کا فلاں تاریخ۔ کیسے انتقال ہوا؟ کا یہ بیماری تھی۔ کتنے بجے انتقال ہوا؟ کتنے بجے۔ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ فلاں نے۔ غسل کس نے دیا؟ فلاں نے۔ قبر کس نے کھودی؟ فلاں نے۔ اب ان سے پوچھ لیا گیا، امام نے کہا اللہ اکبر، پبلک چیخی اللہ اکبر، بقیہ جو ستون کے پیچھے تھے انہوں نے کہا لگتا ہے اس نے اگل دیا سب۔
غور فرما رہے آپ؟ چلے جاؤ اس کو ادھر. اب دوسرے کو بلایا, کہا بولو تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا ساتھی تو اپنی بات کہہ کے گیا. اب یہ تھوڑی امام نے کہا کیا کہہ کے گیا, تمہارا ساتھی اقرار کر کے گیا. اب وہ لگا کاپنے کہ مولا میں اس کے قتل میں اکیلا نہیں تھا, مولا یہ سب شامل تھے صاحب. ہاں بتاؤ. تو اس نے کہا صاحب ایسے دبایا, ایسے کیا, ایسے مارا, تو ہم لوگوں کو اس کے مال کی بیمار نہیں ہوا تھا صاحب, وہ بیچارے کو ہم لوگوں نے قتل کیا اور اس کا یہ مال تھا. اب انہوں نے اقرار کر لیا تو بقیہ کو بھی اقرار کرنا تھا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آج تک کسی نے اس طرح فیصلہ نہیں کیا سوائے میرے بھائی داؤد کے. صلوات تو وہ فیصلہ تو ہو گیا, وہ تو قتل ثابت ہو گیا, ان کو اپنا پھانسی ہو گئی, مال اس کو عورت کو پلٹ کے آ گیا. لیکن یہ جملہ کھٹک گیا کہ آج تک کسی نے ایسا فیصلہ نہیں کیا سوائے داؤد کے. تو شرح نے کہا مولا داؤد کا قصہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ داؤد اپنی حکومت کے زمانے میں جا رہے تھے تو کچھ لڑکے کھیل رہے تھے. ایک لڑکے کا نام تھا ماتد دین. ماتا دین نہیں جو ہم لوگوں کیا ہوتا ہے, ہاں ہو سکتا ہے ماتا دین وہیں پہ چلا ہو. ماتد دین, دین مر گیا, ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ ماتد دین, دین مر گیا. داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے, کون سا نام ہے دین مر گیا؟ ہو گیا لڑکے بولا ہے تو کیا نام ہے تمہارا؟ کہا ماتد دین. تو کس نے نام رکھا تمہارا؟ کہا اماں نے. کہا گھر لے چلو. گھر آئے, تمہارا لڑکا ہے؟ جی. تم نے نام رکھا اس کا ماتد دین؟ کہاں تھا؟ کیوں یہ کوئی نام ہے؟ کہ اس کے باپ کی وصیت تھی. کہ کیا قصہ؟ اس کے باپ نے وصیت کی کہ اس کا نام ماتد دین رکھنا. کہاں صاحب؟ سیم کیس تھا. کہ ہمارا شوہر گیا تھا تجارت پر, وہاں سے جو ہے وہ لوگ پلٹے, میرا شوہر نہیں پلٹا. ساتھیوں نے آ کے مجھ کو بتایا کہ جو ہے وہ تمہارے میاں کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے پوچھا بھیا ان کا مال, تو ان لوگوں نے کہا مال وال تو کچھ تھا نہیں. تو ہم نے کہا کچھ وصیت؟ کہاں وصیت کی ہے تمہارے میاں نے؟ کہا کیا؟ کہا تمہارے میاں نے بتایا کہ ہماری بیوی کے یہاں ولادت ہونے والی ہے, اس سے کہہ دینا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام ماتد دین رکھ دے گا, رکھ دے گی. داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس مرنے والے نے اشارہ کیا کیا, اس کا مطلب ان سبوں نے لوٹ پاٹ لیا ہے. تب اس نے کہا دین مر گیا, نام رکھ دینا لڑکے کا. پہچانتی ہوں نہ کہا سب اس کے دوست ہیں پرانے. سب کو پکڑوایا اور اسی انداز سے جیسے مولا نے اقرار لیا, اکیلے میں لے کے بیان ٹوٹ گئے. جناب داؤد نے سارا مال واپس کروایا. اس کے بعد کا نام اس کا بدلو, ماتد دین نہیں, اب اس کا نام رکھو عاشق دین, دین زندہ. صلوات بر محمد و آل. شکر ہے اس معبود کا کہ اس نے ہم سب کو امیر المؤمنین جیسا امام عطا کیا ہے. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا. لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں کہ سارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد اور دار و مدار عشق علی پر ہے, محبت علی پر ہے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم واقعی محب علی ہیں؟ مولا نے ایک نسخہ دیا ہے. فرمایا اوصیکم بمحبتنا, میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو اپنی محبت کی. صرف محبت کی وصیت نہیں, فرمایا والاحسان الی شیعتنا, اور وصیت کرتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ احسان کرتے رہیں. فمن لم یفعل فلیس منا, اور جس نے یہ نہیں کیا وہ ہم میں سے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ سارے اعمال کی بنیاد قبولیت کی عشق اہل بیت, اور عشق اہل بیت کب اہل بیت اپنا عاشق ہمیں قبول کریں گے؟ کہ جب ان کے چاہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. چنانچہ ایک روایت میں اور مولا فرماتے ہیں رأس الایمان الاحسان الی الناس,
ایمان کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ لہذا آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اپنے دوستوں سے، نوجوان بھائیوں سے، اپنے بچوں سے یہ گزارش کر کے اور اب مصائب شروع کرتا ہوں کہ محبت علی بنیاد ہے سارے اعمال کی قبولیت کے لیے، لیکن علی کی محبت کی بنیاد علی کے چاہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور یہ خود علی نے کیا ہے، علی علیہ السلام کے بچوں نے کیا ہے، خود وہ حسین سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، جن کے سال بھر ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ معلوم ہے، روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا جا رہا تھا، حضرت کی پشت مبارک پر گھٹا تھا، لوگوں نے آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ امام علیہ السلام کے جسم مبارک کے لیے نہیں چلتا، آپ کا وہ پیشانی جو ٹکڑی تو میں نے کہا چلو کس کو یہاں سے چلتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے، سوچ سکتا ہے کوئی آدمی؟ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، ہے نا؟ روایت کہتی ہے جن ملعونوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر رکھ کے لائے تھے جھولوں میں، یہاں تک کہ حضرت کے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، فجلس الشمر على صدر شمر ملعون، جس میں عطار پہ سوار ہوا۔ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس کا اصول اپنا قاعدہ ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، پسے گردن سے جدا کیا گیا، اللہ اکبر، سوکھا گلا، کند خنجر، بہرحال شہید کر دیا گیا۔ اب تو مار چکے نا، اب تو شہید کر چکے نا، اب تو بس کرو، لیکن سنیں گے آپ اس ملعون خدا لعنت کرے ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے اپنے جسم گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے۔ گھوڑے خالی سم نہیں، لوہے کی نال بندی ہوتی تھی نا، ایک دو نئی کتابوں میں 10 زنا زادے اپنے گھوڑوں کو ہینڈ لگا کے آگے آئے، امام مظلوم کا جسم مبارک پڑا، 10 گھوڑے حضرت کے جسم کو پامال کر دے۔ اب بتائیے امام کے جسم پر کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، جا بجا گھوڑوں کی ٹانپیں ہے نا۔ اب یہ جسم شاید اٹھانے کے لائق بھی نہیں رہ گیا ہے نا، لیکن جب اعجاز کے ذریعے امام سجاد علیہ السلام آئے، دفن کیا گیا، بعد میں کسی نے امام سے پوچھا مولا آپ کے بابا حسین کی پیٹھ تو وہ گھٹا کیسا تھا؟ گھٹا تھا امام کی پیٹھ پر جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا، مولا یہ گھٹا کیسا تھا؟ حضرت نے فرمایا میرے بابا حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں، ضرورت کے سامان بوریوں میں ڈال ڈال کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے، یہ اتنا زیادہ ہوا کئی بوریوں کے گھٹوں کے نشان امام کے جسم مبارک پر تھے۔ جو آدمی اس طرح دوسروں کو بدل کرتا ہو کہ پیٹ میں گھٹا پڑ جائے، خدا فریاد ہے تجھ سے، وہ کربلا میں 6 مہینے کا بچہ لے کے فریاد کر رہا ہے، مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، مت کرو، تیرے بچے کو پال
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس قضا کا ثواب مرحوم سید اشفاق حسین ابن الطاف حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین کی جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.